ایف بی آر کا سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ پہلے مرحلے میں ایف بی آر 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کرے گا۔ شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ شادیوں پر $20,000 کے سوٹ استعمال کرنے والے پکڑ میں آئیں گے۔ بنگلوں، گاڑیوں، زیورات کی نمائش کرنے والوں کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ ایف بی آر گزشتہ سال جمع کرائے گئے گوشواروں کا اس سال سے موازنہ کرے گا۔ سعودی عرب کی سلامتی کو پاکستان اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پاک سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات برادرانہ اور اسٹریٹجک ہیں۔ مسلم ممالک کے اتحاد پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دورے سے لے کر آج تک چیئرمین بلاول بھٹو تک بہت کام کیا گیا۔ پاک سعودی تعلقات دفاع کے ساتھ معاشی اور ثقافتی سطح پر بھی مضبوط ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کے دباؤ سے M5 موٹر وے کا دوسرا ٹریک بھی ٹوٹ گیا۔ موٹر وے پولیس اور NHA کا عملہ بھاری مشینری کے ساتھ موقع پر موجود۔ پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے شگاف میں بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ موٹر وے پولیس ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزار رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات۔ ڈاکٹر سٹیفن مائیکل کی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومتی پنجاب کی کاوشوں کی تعریف۔ بچوں کے علاج کے لیے جرمن اداروں کی معاونت پر بھی اصولی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کو ابلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کرانے والا پہلا صوبہ ہے۔ لاہور میں جدید ترین نواز شریف کینسر اسپتال تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاک سعودیہ معاہدہ تعریف کے لائق ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب اسے خود پر حملہ تصور کرے گا۔ مزید بولے کسی بھی قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔ پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے۔ کہا امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا وعدہ پورا کریں گے۔ بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے۔ چینی عوام کی گرم جوشی مجھے بہت مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو۔ نائب گورنر سینگ کیانگ نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ نی یوانگ نے کہا کاشغر اور پاکستان کے عوام صدیوں پرانے رشتے سے جڑے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ورک ویزے پر امریکہ جانے والوں کے لیے بری خبر۔ صدر ٹرمپ نے H-1B ورک ویزا کے لیے سالانہ $1 لاکھ فیس مقرر کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے فیصلہ امیگریشن محدود کرنے کے لیے کیا۔ بگرام ایئر بیس خصوصی اسٹریٹجک حیثیت رکھتی ہے۔ اسے چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے افغانستان سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بائیڈن نے $350 ارب یوکرین جنگ میں جھونک دیے۔ یوکرین جنگ سے امریکہ پیسہ کما رہا ہے۔ ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ چین سے روس یوکرین جنگ اور غزہ پر بات چیت جاری ہے۔ یقین ہے روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر میرا ساتھ دیں گے۔ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ ترک صدر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کروں گا۔ روسی لڑاکا طیاروں کی ایسٹونیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی۔ ایسٹونیا کی حکومت کے مطابق روسی طیارے 12 منٹ تک فضائی حدود میں پرواز کرتے رہے۔ روسی وزارت دفاع نے فضائی خلاف ورزی کی تردید کر دی۔ کہا ہمارا جنگی طیاروں نے بحیرہ بالٹک پر نیوٹرل مقام پر پروازیں کی۔ روس کے 20 ڈرون طیارے گزشتہ ہفتے پولینڈ کی فضائی حدود میں بھی داخل ہوئے تھے۔
بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ منی پور کے علاقے بشنو پور میں باغیوں کا حملہ، 6 بھارتی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ بھارتی فوج پر حملہ مودی کے دورہ منی پور کے 4 دن بعد کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے عوام نے بھارتی وزیر اعظم کے منی پور کے دورے کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ پرتگال کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق باضابطہ اعلان اتوار کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور کینیڈا سمیت 8 ممالک پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے۔ ادھر غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیوں کی؟ امریکی سفیر مورگن اور ٹیکس کو شدید عوامی غصے کا سامنا۔ مظاہرین نے اجلاس کے بعد ان کا راستہ روک لیا، شیم آن یو کے نعرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ایران پر نئی پابندیاں روکنے کے حق میں 4 ممالک نے ووٹ دیا۔ ایران نے اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا پابندیاں نہ ہٹائی گئیں تو IAEA کے ساتھ ہونے والا حالیہ معاہدہ بھی معطل کر دیا جائے گا۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم خطے میں کشیدگی یا تناؤ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ تمام فریق خطے کے امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے جامعات میں 680 کتابوں پر پابندی عائد کر دی۔ خواتین کی لکھی گئی 140 کتابیں بھی شامل۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں شرعی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کے بعد جاپان سے وطن واپس پہنچ گئے۔ ارشد ندیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جب پاکستان گیا تھا تو میں فٹ تھا۔ انجری سپورٹس کا حصہ ہے، محنت کرتا رہوں گا۔ میرے کوچ نے بہت محنت کروائی ہے۔ پاکستانی عوام کی توقع پر پورا نہ اتر سکا۔ انشاءاللہ اسلامک گیم میں کم بیک کر کے پاکستان کا نام روشن کروں گا۔